اللہ سے ڈرو گے تو نجات پاؤ گے، اللہ سے ڈرو گے تو کامیابی ملے گی، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا تو آخرت کا خوف آپ کے دل سے نکلے گا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو برائیوں کی طرف آپ کا قدم نہیں بڑھے گا، نیکیوں کی طرف آپ کا قدم بڑھے گا۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوگا تو آپ ایک دوسرے کے حقوق ماریں گے نہیں بلکہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہوگا تو آپ خلاف شریعت کام نہیں کریں گے بلکہ ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ پھر سنیے کہ اگر آپ نے خوف پیدا نہیں کیا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں کیا تو ہوگا کیا؟ آپ نمازیں چھوڑیں گے، عبادات ترک کریں گے، برائیوں میں ملوث ہو جائیں گے، اپنا ایمان خطرے میں ڈال دیں گے، شراب و شباب کی محفلیں آپ قائم کریں گے، آپ کا محلہ کا نظام سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ یا تو دنیا میں بھی آپ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے ورنہ آخرت میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اگر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ ارے میاں آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر ہم کس بات پر فخر کریں؟ کیوں نہ خدا سے ڈریں جس کے پاس دنیا کی حکومتیں رہیں، جن کے پاس دنیا کی دولت و ثروت رہی، جن کے پاس وہ بڑے بڑے عہدے اور مناصب رہے جس کا اس زمانے میں کوئی تصور نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کے سامنے جب سر اٹھایا اور اللہ نے جو پکڑا تو سیکنڈ بھر کی مہلت نہیں دی گئی۔ شداد سے جب پوچھا گیا پڑھیے قرآن مقدس، اسی قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، اتنا بڑا بادشاہ جب خدا کی دعوت دی گئی اللہ سے ڈرو، اللہ پر ایمان لاؤ، کہا کیوں؟ کہا اللہ سے ڈرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، مرنے کے بعد جنت میں جاؤ گے ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ تو کہنے لگا جنت میں کیا ہوگا؟ تو بتایا گیا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں۔ تو اکڑ گیا، کہا کہ پھر مجھے آخرت کے انتظار کی کیا ضرورت ہے، میں دنیا ہی میں جنت بنا دیتا ہوں۔ پڑھیے قرآن مقدس، جنت بنا دیا شداد نے، عمان سلالہ شہر کے اندر بنا دیا جنت۔ اب لاؤ لشکر کے ساتھ جب جنت میں انٹری کی بات آئی، جانے لگا، پہلا ہی روز تھا، جنت کے لاؤ لشکر ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، گھوڑوں کی تعداد، ہتھیاروں کی تعداد، سونے جواہرات، یعنی وہ ٹھاٹ باٹ کہ دنیا میں ابھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس شان کے ساتھ جب جانے لگا شداد جنت میں تو بس ایک قدم رکھنا تھا کہ جنت کے دروازے پہ انٹری کرتا، حضرت ملک الموت تشریف لے آئے، سیدھے ان کے پاس پہنچے اور جب یہ لاؤ لشکر پوری فوج کو چیرتے پھاڑتے وہ آگے بڑھے تو سمجھا کچھ تو ہوگا۔ کہ کون ہو تم؟ کارندوں نے روکنے کی کوشش کی، مجھے مت روکو، روک نہیں سکتے۔ پہنچے اور جا کے کان میں بتایا کہ میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے مجھے۔ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، منت و سماجت کرنے لگا، جو غرور میں اس قدر چور ہو گیا تھا کہ دنیا میں جنت بنا ڈالا اور بنایا اس نے۔ مگر جب داخلے کی بات آئی بس ایک قدم آگے بڑھاتا جنت میں وہ داخل ہوتا، دنیاوی جنت میں۔ رونے لگا، گر گرانے لگا کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ کافی زمانے کے بعد اور محنت و کوشش کے ساتھ یہ جنت بنائی، ایک مرتبہ داخل ہو جانے دے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا اتنی بھی مہلت نہیں ہے ہمارے پاس۔ چنانچہ تفسیر پڑھیے قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں موجود ہے کہ ایک قدم کی دوری پہ تھا شداد، روح وہی قبض کی گئی جس نے غرور و گھمنڈ میں چور ہو کر خدا کو نیچا دکھانے کی کوشش کیا تھا۔ معاذ اللہ رب العالمین، دنیا نے دیکھ لیا کہ تم دولت اور جائیداد ثروت کی بنیاد پر
کچھ نہیں کر سکتے. ارے وہ دولت جائیداد جس پر اتار رہے ہو وہ کسی اور نے نہیں, وہی رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے, اسی پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے. تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی اور نہ جانے شداد کی اس واقعہ سے کتنے لوگ اللہ سے قریب ہو گئے کہ جس رب ذوالجلال کے جبر سے, قہر سے, غضب سے شداد نہ بچ پایا تو ہماری کیا حیثیت. اللہ فرماتا ہے ان اللہ شدید العقاب, اللہ کا عذاب سخت ہے, ڈرو اللہ کے عذاب سے. اگر اللہ نے پکڑ لیا چھوڑے گا نہیں. 30ویں پارے میں ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اگر پکڑ لیا رب ذوالجلال نے بچے گا نہیں. آج پوری دنیا میں حکومت کرنے والا کون ہے؟ کوئی نمرود, پوری دنیا کا بادشاہ, فرعون, حامان, دولت میں جن کی مثالیں دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کائنات کے لیے نشان عبرت بنا دیا. اے مسلمانوں, آپ کے پاس دولت ہے ہی کتنی, ایک بڑی بیماری ہو جائے گی, ساری دولت تو کیا پراپرٹی زمین و جائیداد بیچ دو گے تو شاید ٹھیک نہ ہو سکے. اگر اللہ شافی تمہیں ٹھیک نہ کرے تو پھر کس بات پہ غرور میاں, کس بات پہ گھمنڈ, کیوں اللہ سے دور ہو, کس امید پر دور ہو. قریب ہو جاؤ خدا کے, قریب ہو جاؤ خدا کے, آ جاؤ خدا کی بارگاہ میں. آج مسلمان ماڈرن بن رہا ہے, سیکولر بن رہا ہے, اپنے اسلام کا اظہار کرنے میں بھی انہیں شرم و حیا آ رہی ہے, سر پہ ٹوپی رکھنے میں انہیں شرم و حیا آ رہی ہے. ہر قوم اپنی ایک نشانی اور علامت لے کر کے شہروں میں گھومتی ہے. ہر قوم, ہر دھرم کا ماننے والا کوئی نہ کوئی نشانی لے کر شہروں میں گھوم رہے ہیں. اگر کوئی نشانی نہیں ہے تو یہ اکثر مسلمانوں کے پاس. انہیں ٹوپی رکھنے میں شرم آ رہی ہے, انہیں داڑھی رکھنے میں شرم آ رہی ہے. لوگ کشکا لگا کے گھوم رہے ہیں, لوگ پاڑا لگا کے گھوم رہے ہیں, لوگ جینوا پہن کر کے گھوم رہے ہیں, لوگ اپنی نشانیاں لے کر گھوم رہے ہیں. انہیں تو کوئی ڈر نہیں. جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ تم دنیا میں جاؤ, خود بھی میری پوجا اور پرستش کرو, میری عبادت کرو, اور لوگوں کو بھی میری عبادت کی دعوت دو کہ میں مسلمان ہوں, میرے چہرے پہ داڑھی ہے, سنت مصطفیٰ ہے, میرے سر پہ ٹوپی ہے, سنت مصطفیٰ ہے, میں خدا کا پرستار ہوں, خدا کو ماننے والا ہوں, تاکہ تیرے کردار سے, تیرے اخلاق سے, تیری سیرت سے, تیری صورت سے, تیری دعوت سے دوسرے لوگ امپریس ہو جائیں اور وہ بھی خدا کے قریب آ جائیں, وہ بھی دعوت اسلام قبول کر لیں. مگر ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں ہے, آج کوئی علامت نہیں ہے ہمارے پاس. افسوس, داڑھی ٹوپی کا مذاق دوسرا اڑائے تو مانا بھی جا سکتا ہے. کس قدر ہے کم بخت وہ مسلمان, کس قدر ہے مردود و ذلیل وہ مسلمان, کس قدر دنیا میں اس نے اپنے آپ کو جہنمی بنانے کی سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ مسلمان ہو کر ایک داڑھی والے مسلمان کا مذاق اڑا رہا ہے, مسلمان ہو کر ایک ٹوپی والے مسلمان کا مذاق اڑا رہا ہے. نادان, تیرے چہرے میں بھی وہ داڑھی ہونی چاہیے تھی, تیرے سر پہ بھی ٹوپی ہونی چاہیے تھی, تو نہ لگا سکا. اگر اللہ کا حکم مان کر رسول اللہ کی سنت کو کوئی ادا کر کے چہرے کو سنت مصطفیٰ سے سجا لیا ہے, چہرے پہ ٹوپی رکھ لیا ہے, بہترین لباس پہن لیا ہے, تجھے عزت کرنا چاہیے تھا, تعظیم کرنا چاہیے تھا, رسپیکٹ کرنا چاہیے تھا. سنت مصطفیٰ اور خدا کی حد کی تعظیم کرنے والے سے خدا بھی راضی ہوتا ہے, رسول خدا بھی راضی ہوتے ہیں. اگر تو کرتا عزت, ہو سکتا ہے کل تجھے توفیق دے دیتا, اللہ تجھے توفیق دے دیتا. یاد رکھو, بخاری شریف کی بڑی معروف حدیث پاک ہے, بہت معروف حدیث پاک. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر ہرگز رحم نہیں کھاتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. اور لوگوں پر رحم کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ خالی آپ پیسہ دے دیجئے تو رحم ہو گیا. رحم کے بہت سارے معنی ہیں. یہ بھی رحم ہے کہ آپ جو کام نہ کر سکے شریعت کا, اگر دوسرا کر رہا ہے تو ان کی عزت دو, یہ بھی رحم ہے. ان کو رسپیکٹ دو, یہ بھی رحم ہے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ نیکی کے معاملے میں, تقوی کے معاملے میں, خدا کے ڈر کے معاملے میں ایک دوسرے کو کوپریٹ کرو. برائی کے معاملے میں, خدا کی نافرمانی کے معاملے میں, ظلم و زیادتی کے معاملے میں,
بھائی چارہ کو ختم کرنے کے معاملے میں، دشمنی پھیلانے کے معاملے میں، بغض و حسد پھیلانے کے معاملے میں، غیبت و کینہ پھیلانے کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو جان لو ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر رب نے پکڑ لیا پھر تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آپ خیر امت ہو۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اپنے منصب کو آپ سمجھیے، اپنے عہدہ کو آپ سمجھیے، خود غرضی سے نکلیے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 پڑھیے، چوتھے پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ساری امتوں میں تم سب سے بہتر امت ہو، افضل امت ہو۔ کیوں؟ دولت زیادہ ہے تمہارے پاس، عزت زیادہ ہے تمہارے پاس، شہرت زیادہ ہے تمہارے پاس، عہدہ زیادہ ہے تمہارے پاس، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس لیے تأمرون بالمعروف کہ تم خود بھی اچھا کام کرتے ہو اور اللہ کے بندوں کو بھی اچھا کام کرنے کا حکم دیتے ہو۔ تم خود بھی برائیوں سے رکے رہتے ہو، باز رہتے ہو، دور رہتے ہو، اور جو لوگ برائیوں میں ملوث ہیں انہیں رکھتے ہو، بھائی نماز نہ چھوڑو، بھائی جھوٹ نہ بولو، بھائی شراب نہ پیو، بھائی رشوت نہ لو، بھائی سود نہ کھاؤ، بھائی ایک دوسرے پر ظلم و ستم نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے تم اس لیے بہترین ہو کہ خود اچھے ہو، دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ تم اس لیے اچھے ہو کہ تم خود برائیوں سے رکتے ہو اور دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی دعوت دیتے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں یہ شرف حاصل نہیں، تمہیں یہ تاج حاصل نہیں، یہ کرامت حاصل نہیں۔ تمہیں اللہ نے فضیلت، اللہ نے رتبہ، اللہ نے عزت، اللہ نے شرافت اسی بنیاد پر دیا کہ خود اچھے رہو اور دوسروں کو اچھائی کی دعوت دو، خود برائیوں سے دور رہو اور دوسروں کو برائیوں سے دور رہنے کی دعوت دو۔ اگر آپ نے یہ منصب پورا نہیں کیا تو آپ اچھے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اچھا کہا ہے کس بنیاد پر؟ بیس دیکھیے، بیس اس بنیاد پر کہ دوسروں کو روکیے برائی سے، دوسروں کو بھلائی کا حکم دیجیے، اس بیس پر آپ کو اچھا کہا ہے اللہ نے۔ اور دوسری جگہ آیت کریمہ میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، سب سے زیادہ خوف اللہ کا دل میں رکھنے والا۔ آج انسان کس قدر بے خوف ہو چکا ہے، کس قدر بے خوف ہو چکا ہے۔ کیا آپ کا عقیدہ آخرت پر نہیں ہے؟ باس بادل موت پر کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ قرآن پڑھیے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ایسی حقیقت ہے جیسا کہ آپ کی یہ زندگی کی حقیقت۔ آپ تو اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو سب سے افضل انسان بنایا ہے، کائنات میں عزت دار قوم میں آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ عقیدہ مضبوط رکھیے۔ مرنے کے بعد اب ختم ہو جائے گا سب، نہیں، مرنے کے بعد ایک لمبا سسٹم ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، میدان محشر ہے، اس کے بعد پھر جنت و جہنم کا مرحلہ ہے۔ اس لیے خدا کا خوف دل میں رکھیے، لوگوں کو برائی سے روکیے۔ کیسا پرفتن دور ہے، ہر انسان کہتا ہے بھائی اپنا اپنا دیکھیے، اپنا اپنا دیکھیے۔ دنیا کے معاملات میں اگر اس طرح کی بات کرو تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر چل بھی جائے، آپ اپنا کاروبار کیجئے۔ سارے لوگ کہتے ہیں اپنا اپنا دیکھیے، تو ہم کہتے ہیں ہاں اپنا اپنا دیکھو کاروبار کے معاملے میں۔ کوئی کاروبار میں آگے بڑھ رہا ہے تو ادھر مت دیکھ، اسے بڑھنے دے، اپنا کر۔ کسی کے پاس دولت آ رہی ہے ادھر مت دیکھ، تو اپنا کر۔ دنیا کے معاملے میں اپنا دیکھو، لیکن دین کے معاملے میں اپنے کو بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خود بھی خدا سے ڈرو، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بھی خدا سے ڈراتے رہو۔ دنیا کے معاملے میں انسان اپنا نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے پاس ہے کہ نہیں، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی کے پاس ہے اس سے یہ مرا جا رہا ہے، اس کے پاس زمین نہیں ہے دوسرے کے کرائے کے مکان میں رہتا ہے، کسی کا مکان بن گیا اس سے یہ مرا جا رہا ہے۔ نادان، جس معاملے میں حکم تھا کہ خود کو دیکھو وہاں تو دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اور جہاں حکم تھا کہ دوسروں کو دیکھو وہاں تو خود کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کس قدر نادانی ہے مسلمانوں کی، کس قدر نادانی ہے۔
دولت کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں, ثروت کے معاملے میں تمہیں خود کو دیکھنا چاہیے تھا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. جس حال میں ہو, کوئی بھائی آگے بڑھا تو بڑھنے دو, حسد کیوں کر رہا؟ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے, رزاق تو رزاق ہے, تو وہی ہے جس نے اس کو دیا, تو مجھے بھی دے سکتا ہے. پروردگار مجھے بھی دے, مجھے بھی دے. کر خدا سے دعا. ہاں, دین کے معاملے میں دوسروں کو دیکھو. نماز نہیں پڑھ رہا یا کوئی نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اس پر رش کرو کہ یار اللہ کے بندے ہم بھی ہیں, اللہ کا بندہ وہ بھی ہے, نماز ہم پر بھی فرض ہے, نماز اس پر بھی فرض ہے, وہ بھی اللہ کی روزی کھاتا ہے, ہم بھی اللہ کی روزی کھاتے ہیں, ہمیں بھی تو جنت میں جانا ہے, وہ بھی جنت کا طلبگار ہے. کیا وجہ ہے کہ ان ساری مصروفیات کے درمیان وقت نکال کر وہ عبادت کرتا ہے, وقت نکال کر وہ بندگی کرتا ہے, وقت نکال کر سنت ادا کرتا ہے, وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. ہم کچھ نہیں یوں ہی گھوم رہے ہیں. یہاں دیکھو دوسروں کو اور دل میں یہ حد کرو کہ جب وہ خدا کی عبادت کر سکتا ہے میں کیوں نہیں, تب اپنے گناہ سے توبہ. آجا خدا کے گھر, آجا خدا کے گھر, تو اللہ خوش ہوگا کہ دیکھا بھی تو ماشاءاللہ کس نظر سے دیکھا, رشک بھری نظر سے دیکھی. اپنا خالی دیکھو نہیں, خالی اپنا دیکھنا دین کے معاملے میں یہ حیوانیت ہے, انسانیت نہیں ہے. آج ہماری قوم کدھر جا رہی ہے, کہاں جا رہی ہے؟ لاکھوں لاکھوں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, اسلام سے پھر جا رہی ہیں. ہے کسی کو اصلاح کی فکر؟ کتنے ہمارے جوان اسلام سے پھر جا رہے ہیں. ہے کسی کو ان کی اصلاح کی فکر؟ ہمارا محلہ کا محلہ جوئے کا, شراب کا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے. بوڑھوں کی زندگیاں تباہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. جس کا بیٹا شرابی بن گیا, اس کی ماں سے پوچھو جا کر, اس کے باپ سے پوچھو جا کر, کیسا وہ دنیا ہی میں اس کا گھر جہنم بنا رہا ہوتا ہے. مگر کوئی روکنے والا نہیں. جو انسان سود کھانے کا عادی بن گیا ہے, کس قدر خدا کی لعنتیں برس رہی ہے اس پر, کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں. جو رشوت لیتا ہے, کس قدر خدا کی لعنتیں برستی ہے اس پر, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. جو جھگڑا پھیلاتا ہے, فساد پھیلاتا ہے, کس قدر خدا کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے, کوئی روکنے والا ہے, کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. اگر محلہ تمہارا خراب ہو گیا تو تم بھی نہیں بچو گے. محلہ تمہارا جوئے کا اڈا بن گیا, تیرا بچہ بھی آج نہیں تو کل ضرور اس میں ملوث ہو جائے گا. فکر تو ان برائیوں کو دور کرنے کی کرنا چاہیے تھا کہ میرا محلہ ہے, جوا سے پاک ہونا چاہیے, شراب سے مکت ہونا چاہیے, برائیوں سے مکت ہونا چاہیے. جو جوان اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہیں, بڑے لوگ آگے آئیں, ان کی اصلاح کریں, ورنہ جانیے شرابی تو مریں گے ہی. جو لوگ ان کی اصلاح نہیں کیے یہ بھی بچنے والے نہیں ہیں. حدیث پاک پڑھیے قوم بنی اسرائیل کی, ہزاروں ہزار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عذاب میں گرفتار کر کے تباہ و برباد کر دیا. ظالمین مارے گئے, گنہگار مارے گئے, پاپی مارے گئے, مگر ہزاروں کی تعداد میں نماز پڑھنے والے بھی مارے گئے, نیکیاں کرنے والے بھی مارے گئے. خدا کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا, فرشتوں نے پوچھا پروردگار یہ تو شرابی تھے مارے گئے, یہ تو جواری تھے مارے گئے, یہ تو گنہگار تھے مارے گئے, یہ پاپی تھے مارے گئے, لیکن یہ نمازیوں کا کیا قصور تھا, ان نیک لوگوں کا کیا قصور تھا؟ اللہ فرماتا ہے ان کا قصور یہ تھا کہ اگر تم نمازی تھے, نیک تھے, تو ان بروں کے ساتھ کیوں رہے, شرابیوں کے ساتھ کیوں رہے, جواریوں کے ساتھ کیوں رہے, سود خوروں کے ساتھ کیوں رہے, رشوت لینے والوں کے ساتھ کیوں رہے؟ تم اسے روکے کیوں نہیں؟ اگر روکتے پھر وہ نہیں رکتا تو تم اپنا پلہ جھاڑ لیتے. یا تو روکا نہیں یا پھر ان لوگوں کے ساتھ رہا, اس لیے میں نے ان گنہگاروں کے ساتھ ان نیکوں کو بھی تباہ کر دیا. اس لیے مسلمانوں, اگر محلہ برباد ہو رہا ہے, آپ یہ مت سمجھنا میرے بچے پڑھے لکھے ہیں, جھمیلا سے دور رہتے ہیں, اندر رہتے ہیں, اترتے نہیں. ارے کسی دن تو اترے گا, کسی دن تو دوستی میں جائے گا, کسی دن تو شادی میں جائے گا, کسی دن تو بارات میں جائے گا, کسی دن تو برتھ ڈے پارٹی میں جائے گا, کسی دن تو عقیقہ کی پارٹی میں جائے گا. اگر کسی کا گھر جل رہا ہے تو اسی جگہ آگ کو بجھانے کی کوشش کر تاکہ چنگاری تیرے گھر تک نہ آئے. اور اگر تو خوشی منا رہا ہے, جلنے دے. اگر ایک چنگاری وہاں سے اڑ کر تیرے گھر میں آ گئی تو تیرا گھر بھی جل کر خاکستر ہو جائے گا, بچے گا نہیں. اس لیے سماج کے اندر اگر جراثیم کو ختم کرنا ہے تو ہر مسلمان کو آگے بڑھنا ہوگا, ہر آدمی کو آگے بڑھنا ہوگا. سماجی آدمی, سیاسی آدمی, محلے کے باثر لوگ, انہیں آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے, ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے. آج دیکھیے
مسجد مدرسہ کے نام پر 100 روپیہ جلدی سے نکالنے کو تیار نہیں ہے ہمارا مسلمان، جبکہ حالات ایسے ہیں، ہمارے پاس نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، کیا نہیں۔ ارے مسجد و مدرسہ میں اگر 100-200 دے دیں گے تو یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، مگر یہاں 100-200 مسلمان دینی کام میں دینے کو تیار نہیں، پیسہ نہیں ہے ان کے پاس۔ اور جا کے دیکھو شادی محل کے اندر، شادی حالوں کے اندر، کہ مسلمان کے پاس دولت ہے کہ نہیں ہے، کس قدر ناجائز طریقے سے جھوٹی شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ تباہ کر دیتا ہے۔ جو جھوٹوں ابھی اپنے پڑوسی کو، حد یہ ہے کہ اپنے بھائی بہن کو ایک پلیٹ کھانا کھلانے کو تیار نہیں، ہزاروں پلیٹ کھانا وہ برباد کر دے رہا ہے۔ جو جھوٹوں اپنے آس پاس میں رہنے والے غریبوں کو ایک وقت کی روٹی کھلانے کو تیار نہیں، یہ جاؤ حالی حال سب کے اندر، شادی حال کے اندر دیکھو، ہزار کئی 100 لوگوں کا کھانا یوں ہی برباد کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، اچھا کھانا تیرا مقدر، اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ہاں کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو، برباد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، اور اللہ جسے پسند نہیں فرماتا ہے بعید نہیں کہ اللہ اسے گرفت میں لے لے، پکڑ میں لے لے۔ اس لیے میرے بھائی اصلاح کریں، آپ کھانے پینے کے معاملہ سے لے کر رہن سہن کے معاملے تک کرم کیجئے، رحم کیجئے اپنے آپ پر، خود بھی اچھا بنیے، دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیجئے، ورنہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ پائیے گا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، آج شکوہ کرتے ہیں سارے لوگ، حضرت اتنی دعا کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ سنو، اللہ کے نبی ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے صحیح سنتا کی قسم یاد فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم یا تو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دو، برائیوں سے روکو، خود نیک بننے کے بعد، خود برائیوں سے رکنے کے بعد کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو، اچھائی کی دعوت دو، نیکی کی دعوت دو، اور انہیں برائی سے روکو۔ اگر تم نے نہیں ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرما دے گا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم کھا کر اللہ نازل فرما دے گا عذاب، پھر دعا کرو گے تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی، پھر تم دعا کرو گے تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ آج یہی ہے دعا کی قبولیت میں جو تاخیر ہو رہی ہے، یہی کہ نہ ہم خود اچھا بنے، نہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیا، نہ خود برائی سے دور رہے، نہ لوگوں کو برائی سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت بھڑک جاتا ہے، کیا کرا جائے، لوگ ایسے ہیں، لوگ ویسے ہیں۔ نہیں، حالات میں آج بھی کہہ رہا ہوں مایوس نہ ہو، دور صحابہ سے حالات زیادہ خراب نہیں ہے، دور غوث اعظم سے حالات زیادہ خراب نہیں ہے، دور امام حسین سے حالات زیادہ خراب نہیں ہے، دور امام احمد بن حنبل سے حالات زیادہ خراب نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو اسلام کی دعوت دینے کا مطلب سولی پہ لٹک جانا تھا، گردن کو تلوار سے اڑانا تھا، مگر صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے، نبی کے خاندان والوں نے، نبی کے چاہنے والوں نے نہ اپنی جان کی فکر کی، نہ مال کی فکر کی، نہ وطن کی فکر کی، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر وہی بات کہتے رہے جو اللہ فرماتا ہے، جو اللہ فرماتا ہے۔ اگر ڈرتے ہی رہو گے اصلاح کون کرے گا؟ خالد بن ولید آئیں گے، حضرت صلاح الدین ایوبی آئیں گے، ارے وہ اپنا کام کر کے چلے گئے، اپنے میں سے کسی کو صلاح الدین ایوبی بناؤ، اپنے میں سے کسی کو خالد بن ولید بناؤ، اپنے میں سے کسی کو طارق بن زیاد بناؤ۔ آسمان سے انسان نہیں آتے ہیں، اسی دھرتی سے کوئی نہ کوئی انسان اللہ پیدا فرماتا ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تب سماج کے اندر سدھار ہوگا۔ ورنہ میں پھر آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کسی کے گھر میں آگ لگے گی تو آپ کا گھر بھی سیف نہیں رہے گا، آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا تو خس و خاشاک کی طرح جھوپڑیاں اڑ جائیں گی تو بڑی بڑی بلڈنگیں بھی نہ بچیں گی۔ اس لیے مسلمانوں خود نیک بن جاؤ، آپ کتنا بھی سیکولر بن جاؤ۔ آج کچھ لوگوں کو زیادہ جنون سوار ہے،
مسلمانوں کو خوش نہیں، دوسروں کو بہت خوش کرنا چاہتے ہیں. ماں سے دوستی نہیں، بھائی سے دوستی نہیں، دوسروں سے خوب دوستی ہے. یاد رکھنا جب تو مرے گا نا تیرا چیتا جلایا نہیں جائے گا، یہی مسلمان اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے. یاد رکھنا، یاد رکھنا، جتنا بھی تم سیکولر بن جاؤ، جب مرو گے نام صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہیں لوگ جلانے نہیں دیں گے. تمہارا جنازہ لوگ بڑی شان کے ساتھ لے جائیں گے، کم سے کم اس کا تو لحاظ کرو. تمہیں زمین کے اندر لے جا کر دفن کیا جائے گا، کم سے کم اس کا تو لحاظ کرو. سب رہ جائے گا یہاں. بڑے بڑے آئے چلے گئے، بڑے بڑے مکانات بنے، سب ختم ہو گیا. بڑے بڑے قلعہ بنے، اب دوسری جگہ کیوں جاؤ؟ ہندوستان میں دیکھیے بڑے بڑے شہروں میں جاؤ، بڑے بڑے قلعے کہ اس زمانے میں حکومت کا پورا خزانہ ختم ہو جائے کہ قلعہ بنانے میں. جاؤ ویران پڑا ہے، ویران پڑا ہے، کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی چراغ جلانے والا نہیں اس کی قبر پر. لیکن اے مسلمانوں، جو غریب ہو کر بھی یا کم مالدار ہونے کے بعد بھی دین کے لیے خدمت کیا ہے نا، دین کے لیے آگے بڑھا ہے نا، وہ کسی زمانے کا اور دنیا کے کسی خطے کا ہو، لوگ جہاں بھی رہیں گے اس کے نام کا مالا جپتے رہیں گے، اس کا خطبہ پڑھتے رہیں گے. غریب نواز کہاں سے آئے؟ کہاں؟ ہر گھر میں ان کا نام لیا جا رہا ہے. غوث اعظم کہاں کے ہیں؟ ہر گھر میں ان کا نام لیا جا رہا ہے. امام اعظم کہاں کے ہیں؟ ہر گھر میں ان کا نام لیا جا رہا ہے. امام حسین کہاں پیدا ہوئے، کہاں آئے، کہاں شہید ہوئے؟ ہر گھر میں ان کے نام سے میاں ذکر جمیل ہوتا چلا جا رہا ہے. پتا کیا چلا؟ اچھے لوگوں کے ذکر کو اللہ قیامت تک کے لیے باقی چھوڑ دیتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے. اس لیے میرے بھائی خود پر رحم کھائیے، اپنی فیملی پر رحم کھائیے، اللہ کے قریب آ جائیے، شریعت کے قریب آ جائیے، دین کے قریب آ جائیے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کیجیے. ہمیشہ یاد رکھیے آپ کا ایمان اللہ پر ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ مرنے سے پاک ہے، وہ زندہ ہے ہمیشہ. اس لیے یاد رکھو آپ کو اسی نے پیدا کیا، وہی مارے گا، پھر وہی زندہ فرمائے گا، پھر وہی جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جانے دو، خدا کو ناراض مت کرو، رسول خدا کو ناراض مت کرو. اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے رسول کو آپ راضی کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ بندوں کو راضی فرما لے گا، اللہ مخلوق خدا کو راضی فرما لے گا. پروردگار عالم ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، خاص کر کے دوسروں کی بھلائی، جو برائیاں چل رہی ہیں زمانے میں اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دھیرے دھیرے ہوگا جی، ایک ہی مرتبہ میں دنیا میں انقلاب نہیں آتا ہے، انقلاب کے لیے کافی وقت لگتا ہے. پروردگار عالم خیر کی توفیق در چلا.